أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ماہ مبارک رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے نوازا ہے، اور اس ماہ مبارک رمضان میں دین کے بارے میں سوچنے اور سمجھنے کی سعادت نصیب کی ہے. انسان کی توفیقات میں سے ایک توفیق یہ ہے کہ وہ دین کے اوپر سوچے، سمجھے، غور کرے، اور اسی کے ساتھ خدا متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم سے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے متصل فرمایا، جن کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی ہدایت تضمین حاصل کرتی ہے کہ انشاءاللہ میں اور آپ ہدایت پر گامزن ہوں. خدا متعال کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد کا. ہمارے پاس جو موضوع ہے اس کا عنوان خدا جوئی قرآن کریم کی روشنی میں. کیونکہ یہ لفظ شاید بعض کے لیے اردو زبان کی کم معلومات کی وجہ سے مشکل کا سبب بنے، یاد عرض کر رہا ہوں کہ خدا جوئی کا مطلب ہے خدا متعال کو تلاش کرنا. فارسی زبان میں کئی لفظ استعمال ہوتا ہے جستجو کرنا، اور اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس کو، اسی سے لفظ حاصل کیا گیا ہے. خدا جوئی یعنی خدا متعال کو ڈھونڈنا، خدا متعال کو تلاش کرنا. خدا جوئی اس کا تصور قرآن کریم میں کس قسم کا ہے، یہ ہمارا موضوع ہے، اور اس کے اوپر چند راز آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے. مقدمتاً عرض یہ ہے کہ شاید قرآن کریم کے اہم ترین موضوعات میں سے ایک موضوع یہی ہے کہ انسانوں کو ہدایت دے، خود خدا اپنی طرف بلاتا ہے. لہذا بار بار خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے اسم کو یاد کرو، یا اذْكُرُوا نعمتکم، ان نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر تمہارے رب نے دی ہیں. کہیں پر فرماتا ہے کہ خدا متعال کا ذکر کثرت سے کرو. تو گویا یہ کتاب خدا متعال کی طرف لے جانے والی کتاب ہے، اور ظاہر ہے کہ چونکہ کتاب خدا متعال کی اپنی کتاب ہے، خدا متعال نے پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے، تو اس کے اندر اس کا ذکر ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ہدایت ہے. لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ اس ہدایت کا طریقہ کار کیا ہے. آج کا مسلمان قرآن کریم کے ذریعے سے خدا تک کیوں نہیں پہنچ رہا؟ یہ مشکل نہیں ہے ہمارے سامنے کہ ہمارے درمیان ایسا نہیں کہ قرآن کریم نہیں ہے، قرآن کریم ہے، ہم قرآن کے ذریعے سے خدا تک نہیں پہنچ رہے. مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے اندر نماز نہیں ہے، نماز تو ہے، لیکن نماز کے ہونے کے باوجود ہم فحشا اور برائیوں سے بچ نہیں پا رہے. تو ایک اعتبار سے یہ صورتحال اچھی ہے کہ کم سے کم بنیاد ہے، اس بنیاد پر کبھی تو قوم ہوشیار ہو جائے گی. دوسرے اعتبار سے یہ صورتحال بری ہے کہ اگر نہ ہوتی تو شاید اس بات کا احساس ہوتا کہ نہیں ہے. اب ہے، اور اس بات کا شعور کم لوگوں کے ہے کہ یہ اس کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہوا ہے. بہت خوبصورت تعبیر استعمال ہوئی ہے. خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر رسول کی زبان سے یہ فرمایا ہے کہ گویا اللہ کے رسول نے خدا تعالیٰ سے شکایت کی ہے کہ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کریم کو ترک کر دیا ہے. اب اس کی جو عربی کی عبارت ہے اس میں اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے اس قرآن کو اخذ کیا ہے اور آخر میں لکھا ہے ترک کر دیا ہے.
کہ ایک طرف سے قرآن نے تھاما ہوا ہے قرآن کریم کو، لیکن پھر بھی نبی فرما رہے ہیں ترک ہوا ہوا ہے۔ تو اس کی تعبیر کے اوپر اور مزید کام کیا گیا ہے کہ محجور عربی میں کسے کہتے ہیں۔ تو بعض لغت شناس لوگ کہتے ہیں کہ جب عرب لوگ جانور کو باندھ دیتے تھے، مثلا وہ چاہتے تھے کہ وہ چارہ تو چرے لیکن کہیں بھاگے نہیں، تو کیا کرتے تھے کہ اس کے سینگ میں ایک رسی باندھتے تھے اور اس سینگ کے ساتھ دوسری رسی کا سرا پاؤں میں باندھ دیتے تھے، اور وہ اس طرح ہوتا تھا کہ اگر وہ پاؤں لمبا اٹھائے، یعنی پاؤں کا اور سینگ کا فاصلہ زیادہ ہو جائے تو سر جھک جاتا تھا اس کا، اس کے نتیجے میں وہ جو جانور ہے وہ بھاگ نہیں سکتا، وہ کچھ ایسا بندھا ہوتا ہے کہ آزاد تو لگتا ہے لیکن بھاگ نہیں سکتا، کہیں سے بندھا ہوا نہیں ہے، کسی دیوار سے نہیں بندھا ہوا، زمین میں کسی کھوٹے سے بھی نہیں بندھا ہوا، خود اپنے اندر ایسا بندھا ہوا ہوتا ہے کہ بھاگ نہیں سکتا، اس کو کہتے ہیں مہجور۔ تو گویا نبی اکرم فرما رہے ہیں کہ اے خدایا یہ میری قوم ایسی قوم ہے، اس نے قرآن سے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے لیکن بندھنے کے باوجود آزاد نہیں ہے، اپنی زندگی میں چل رہے ہیں لیکن جاتے کہیں نہیں ہیں، وہیں رہتے ہیں جہاں پر ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے۔ قرآن تو ہے، فائدہ نہیں دے رہا ہے ان کو، تو کچھ لوگوں نے اس تعبیر سے یہ فائدہ اٹھایا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، عملاً یہی ہو رہا ہے، قرآن کریم ہے خدا تک نہیں پہنچتے، تو کیوں نہیں پہنچتے خدا میں مطالب تک؟ چند باتیں، بہت سادہ سی باتیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم اپنی تمام تر نورانیت اور اپنی تمام تر پاکیزگی کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے ان لوگوں کو ہدایت کا کہ جو اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، غور و فکر نہیں کریں گے، اس کو پڑھیں گے نہیں سمجھ کر، تو قرآن مطالعہ ہدایت کیسے دے؟ آیا کاغذ نے ہدایت دینی ہے؟ آیا سیاہی نے ہدایت دینی ہے؟ کاغذ اور سیاہی نے ہدایت نہیں دینی، گرچہ وہ بھی بابرکت ہے، اس کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، قرآن کریم کا احترام اتنا ہے کہ اس کے کاغذ اور اس کی سیاہی کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود جو ہدایت دینے کا عمل ہے وہ صرف روشنائی سے نہیں ہے، اس کی انک اور پیپر سے نہیں ہے، وہ عمل اس کے مفاہیم سے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مفہوم کا مطلب یہ ہے جو فہم میں آئے، جو فہم میں نہیں آئے وہ کہاں سے مفہوم ہوگا، وہ تو مفہوم نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ قرآن کریم کے اوپر غور و فکر ہو۔ تو میں کل بھی کسی جگہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں کچھ چیزیں اچھے دستور ہیں لیکن ان دستورات کے نتیجے میں فائدہ بہت کم ہے۔ مثلا ایک اچھا دستور ہے، لوگ یہ کہتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں مجھے ایک سپارہ پڑھنا ہے، اچھی بات ہے، ایک سپارہ پڑھنا ہے، کاش ایک سپارہ سمجھ کے پڑھنا ہو تو کمال ہو گیا، پھر تو کاش ایسا ہو جائے کہ ہم لوگ یہ سوچیں مجھے ماہ مبارک رمضان میں ایک سپارہ ہر روز سمجھ کے پڑھنا ہے تاکہ ایک پورے ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم کو ایک دفعہ پڑھ چکا ہوں، یہ کمال ہے، پھر یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اب یہ نہیں ہو رہا، ہر چیز باقی ہے لیکن بے اثر۔ تو اب قرآن کریم باقی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے ہر دن میں ایک سپارہ پڑھے گا لیکن بے اثر، وہ کیسے؟ اس نے پڑھنا نہیں ہے، اس نے صرف اوپر سے دہرانا ہے، اسے اس کو رٹنا ہے یا دہرانا ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ پڑھنا ہوتا تو کچھ سمجھ میں بھی آتا۔ اب میں بہت سادہ سے سوچتا ہوں، مثلا میں خود اسکول میں پڑھاتا رہا ہوں، ایک دوست ابھی بتا رہے تھے کچھ وقت پہلے کہ وہ گلگت کے ایک گاؤں میں گئے، گلگت کا ایک نزدیکی علاقہ ہے استور نام کر کے، استور میں ایک کسی اسکول میں کو انہوں نے وزٹ کیا، تو وہ خود بھی پڑھاتے ہیں یہاں پر ایک ادارے کے اندر، تو کہنے کہ میں اس اسکول کے اندر گیا جو بچے شاید پاکستان اسٹڈیز کی کوئی کتاب لیے بیٹھے تھے، کہنے کہ مجھے بہت تعجب ہوا کہ اسکول تو بہت چھوٹا سا ہے لیکن کتاب وہی ہے جو کراچی کے اسکولوں میں ہوتی ہے، کتاب وہی ہے جو کراچی کے اسکولوں میں ہوتی ہے اور وہ بھی انگلش میں۔ تو انہوں نے کہا مجھے حیرانگی ہوئی کہ استور کا اسکول ہے، کتاب بھی وہی ہے، انگلش بھی ہے، اور ماشاءاللہ ایک بچے سے کہا کہ بیٹا آپ پڑھیں، تو اس نے کھڑا ہوا اور اس نے تقریباً مثلا چند لائنیں پڑھی، شاید آدھا پیج پڑھ دیا۔ تو اس نے کہا بہت تعجب کی بات ہے کہ استور کے اس اسکول کا اسٹینڈرڈ اتنا ہائی ہے۔ پھر اس نے اس بچے سے کہا کہ اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا یہ نہیں پتا مجھے۔ صحیح ہے، تو ابھی ان کے ذہن میں کیا امیج بنے گی اس اسکول کے بارے میں کہ یہ اسکول ان کا اور اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے کہ کتاب ہے ہاتھ میں، انگلش میں بھی ہے، پڑھ بھی رہا ہے، سمجھتا کچھ نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم اس اسکول کو مارکس 0 دیں گے،
کہ آپ نے اپنے بچوں کا بیڑا غرق لگا دیا، ان کا وقت ضائع کیا. کیوں؟ اچھا ہوتا کہ آپ ان کو گلگتی زبان میں سکھا دیتے، شاید بہتر ہوتا کہ آپ اردو میں سکھا دیتے، اس زبان میں سکھاتے جس میں ان کو سمجھ میں آتا ہے. اس کتاب کو سلیبس میں رکھنے کا کیا فائدہ ہوا جو پاکستان کے اچھے اسکولز میں رکھی جا رہی ہے، لیکن وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے. اب سوچئے خدا ہمارے ساتھ اس کتاب کے معاملے میں کیا فرمائے گا کہ بھئی تم نے اچھا کیا، تم ماہ مبارک رمضان میں ایک ایک سپارہ پڑھا، بہت اچھا کام کیا. البتہ اب بہت سارے لوگ یہ بھی نہیں کر رہے ہوں گے، یقینی بات ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب کوئی کام انجام پائے اور اس کی افادیت سمجھ میں نہ آئے تو کچھ برس تک تو رسم میں چلتا ہے، پھر وہ رسم بھی ختم ہو جاتی ہے. معمولاً دوسری تیسری نسل پہ آتے آتے وہ رسم ختم ہو جاتی ہے جس رسم کی افادیت واضح نہ ہو. افادیت کا واضح ہونا ضروری ہے. البتہ بعض اوقات رسمیں اس طرح چلتی رہتی ہیں کہ اس میں کوئی نفسانی خواہشات کا پہلو شامل ہو جاتا ہے، تو اس رسم کی افادیت نہ بھی ہو تو چلتی ہے. جیسے ہمارے یہاں مہندی وغیرہ کی رسمیں ہیں شادی بیاہ کے اندر، ان کی کوئی افادیت نہیں ہے لیکن یہ چلتی ہیں کیونکہ اس کے اندر کچھ نفسانی خواہشات پوری ہوتی رہتی ہیں، تو وہ ان کی خاطر چلتی ہیں، عقل و شعور کی خاطر نہیں چلتی. دین کی رسم نہیں چلے گی دوسری تیسری نسل میں اگر اس کی افادیت ختم ہو جائے. تو میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے قرآن کریم کے اوپر غور کریں. آپ ایک سپارہ پڑھیں لیکن اس ایک سپارے کو شعور کے ساتھ، فکر و شعور کے ساتھ، کم از کم اتنا ہو آپ کو مجھے پتا ہو کہ کیا لکھا ہے. جب یہ کریں گے تب یہ سارے چیپٹر کھولیں گے کہ ہم خدا تک پہنچے یا نہیں پہنچے. ہم پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوگا کہ عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا. تو بات خدا جوئی پہ تھی، اس حوالے سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. خدا جوئی کا پہلا مقدمہ یہی تھا کہ پہلے سمجھ میں تو آئے، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اچھا، اگر آپ نے اپنی اس عادت کو ترک نہیں کیا جو صرف عربی پڑھ رہے ہیں اور وہ ترجمے کے اوپر کوئی غور نہیں کر رہے تو کیا ہوگا؟ میرے جیسے بولنے والے بولتے رہیں گے، یہ سیمینارز ہوتے رہیں گے اور آپ اور میں وہیں کھڑے رہ جائیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے. آگے بڑھنے کا واحد راستہ یہ کہ آپ جو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں عربی بھی پڑھیے تاکہ اس کی نورانیت بھی آپ کو ملے. اردو ضرور پڑھیے، اس کا کچھ نہ کچھ اردو کا حصہ پڑھیے تاکہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے کہ اس کتاب مقدس میں ہمیں کیا ارشاد کرنا ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اگلا مرحلہ یہ کہ اس کے اندر غور و فکر شروع ہوگا. غور و فکر شروع ہوگا تب یہ سمجھ میں آئے گا خدا اپنے تک کیسے پہنچاتا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں. پہلا مرحلہ خدا تعالیٰ کی اپنے تک پہنچانے کا کہتا ہے اس کائنات کے اوپر غور و فکر کرو. پہلا مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، کائنات پہ غور و فکر کرو. کیوں؟ خود خدا اپنے بارے میں غور و فکر سے شروع نہیں کرواتا کیونکہ یہ کام آسان نہیں ہے. اگر خدا تعالیٰ بالکل ایک ابتدائی انسان سے کہے میری رحمانیت کے بارے میں سوچو، میری رحیمیت کے بارے میں سوچو، شاید نہیں سمجھ پائے گا. تو وہ بہت آسان فطری راستے سے شروع کرتا ہے. کہاں سے شروع کرتا ہے؟ کہتا ہے اپنی ماں کا احترام کرو، اپنے باپ کا احترام کرو. اچھا، ماں اور باپ کا احترام کیوں کروں؟ کہتا ہے اپنے باپ کا احترام کرو، دیکھو تمہیں پالتا ہے نا، اب تم سوچو میں نے اس کو بھی پالا ہوا ہے. بہت زیادہ جگہوں سے شروع کرواتا ہے. ماں باپ سے شروع کروائے گا. اور کہاں سے شروع کروائے گا؟ فطرت، نیچر سے. بعض لوگ یہ جو کمیونسٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں قرآن کریم یہ بک آف نیچر ہے، اس کے اندر دیکھو صرف سورج، چاند، سورج اور درخت اور اس طرح کی چیزوں کا تذکرہ ہے، جانوروں کا تذکرہ ہے. وہ خدا نے سب اس لیے کیا ہے تاکہ انسانوں کا ذہن ان کے ذریعے سے خدا کی طرف زیادہ آسانی سے جاتا ہے. مثلا کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے یہ دیکھو کہ بہار آتی ہے، خزاں آتی ہے، دن ہوتا ہے، رات آتی ہے، ان سب کے اوپر کہتا ہے غور کرو. اچھا، اس میں کیا غور کرے انسان؟ فرماتا ہے یہ سوچو یہ نظام کس نے قائم کیا؟ آیا درخت کے بیج کے اندر یہ سسٹم خود سے پلانٹ ہوا ہے کہ اس نے ان تمام کاموں کو انجام دینا ہے؟ چاہتا ہے مسلسل اس کی فطرت کے اوپر غور کیا جائے. فطرت کے ذریعے سے انسانوں کو خدا اپنی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے اور اسی کے ذریعے سے اور دوسرے احکام پہنچاتا ہے. مثال کے طور پر فرماتا ہے بہار اور خزاں کو دیکھو، اس کے رابطے کو دیکھو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا قیامت کیسے آئے گی. میں کبھی کبھی واقعاً اس بات کو سوچتا ہوں کہ ابھی 2 گھنٹے پہلے اگر آپ یہاں پر آتے تو یہ ہال بالکل خالی تھا. اس وقت لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مکمل بھرا ہوا ہے. 2 گھنٹے بعد کیا ہوگا؟ پھر خالی ہو جائے گا. تو 6 گھنٹے کے اندر 2 بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی. لیکن یہ 6 گھنٹے ہمارے لیے بہت تھوڑی مدت ہے چونکہ ہماری عمر 60 سال ہے.
فرض کریں یہاں پر کوئی ایسا جانور ہو، کوئی ایسا کیڑا ہو جس کی عمر ہی 6 گھنٹے ہو، تو یہ سب کچھ اس کی زندگی میں ہو جائے گا. اور اگر کوئی ایسا کیڑا ہو جس کی زندگی 1 گھنٹے ہو، تو اس کو جب ہوں گے تو لگے گا ساری زندگی تھے، اور جب نہیں ہوں گے تو لگے گا ساری زندگی نہیں تھے. ہم لوگ ایسے ہی ہیں. ہم لوگ اپنی زندگی کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے حقائق کو نہیں سمجھ پاتے. جب کچھ ہوتا ہے تو سمجھتے ہیں ہمیشہ ایسے ہی ہے، نہیں ہوتا تو سمجھتے ہیں ہمیشہ ایسے ہی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ہمارے فریم کے اندر ہے. ہمارا فریم بہت چھوٹا ہے. اگر تھوڑا سا وسیع ہو کے دیکھیں، زندگی بہت عجیب ہے. خدا نمتاز ان چیزوں کے اوپر سوچنے کا حکم دے رہا ہے. اب 3 واقعات ہمارے سامنے ہیں. تینوں واقعات کا قرآن کریم کے حوالے سے تذکرہ کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں خدا نمتاز نے اپنی طرف آنے کی دعوت کیسے دی ہے. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد پر. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی نبی کسی علاقے سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ مرے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اے خدا، یہ جو مردہ ہیں یہ زندہ کیسے ہوں گے؟ خدا نمتاز نے اتنا کیا کہ ان کے سامنے مثال کے طور پر کسی مردہ کو زندہ کر دیا، اور کہا دیکھو ایسے زندہ ہوں گے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے. وہ کسی مردے تک پہنچے تو کہتے تو قم باذن اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ. مردہ کھڑا ہو جائے کرتا تھا. ہمارے پاس روایت میں موجود ہے کہ مولانا امیر المومنین نے بعض اوقات پر اس طرح سے لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ اس طرح کے معجزات دکھا دیے، اور اس میں واقعاً کوئی کھڑا ہوا اور اس نے سنا دیا. آپ اور میں سمجھیں گے ناممکن ہے یہ سب چیزیں، ہم اور آپ نہیں جانتے خدا نمتاز نے تاثیرات کتنی رکھی ہیں. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل سے میں اور آپ کسی مردے کے پیچھے پڑ جائیں کہ اس کو بھی کھڑا کرنا ہی کرنا ہے. ظاہر ہے کہ ہم اور آپ بہت دور ہیں ان باتوں سے کہ ہم ان چیزوں کو انجام دینے کی کوشش کریں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ سب کچھ ممکنات میں سے ہے. بہرحال اس پہ کہاں گفتگو. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ کسی مردے کو کھڑا کر کے دکھایا کہ یہ دیکھو نبی نے کہا قم باذن اللہ کے حکم سے کھڑا ہو، وہ کھڑا ہو گیا. یہ ایک راستہ ہے خدا جوئی کا. کہیں دیکھو خدا کا کارنامہ دیکھا. اب ایک دفعہ اس سے بڑھ کر ہوا. وہ کیا ہوا؟ نبی کہیں سے گزرے اور انہوں نے آبادی کو دیکھا کہ ایک آبادی ختم ہوئی ہوئی ہے، تہس نہس ہوئی ہوئی ہے. خدا ممتاز سے کہا خدا ہے تو اس آبادی کو کیسے زندہ کرے گا؟ اب یہ نہیں کہا کہ یہ زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اصل یہ پوچھا کیسے زندہ ہوں گے. خدا ممتاز نے کہا کوئی کام ہی نہیں ہے، تم بھی مرو تمہارا گدھا بھی مر جائے. دونوں ساتھ مر گئے. 100 سال کے بعد کھڑا کیا اور نبی سے پوچھا کہ کتنے عرصے سوتے رہے؟ کہا میں شاید 1 وقت یا 2 وقت. کہا 100 سال سوئے. 100 سال تک پڑے رہے. اب اپنے گدھے کو دیکھو. اس گدھے کو دکھایا، اس کے جسم کے اوپر سب کچھ گوشت سب چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کیا، اور اس کے بعد کہا کہ اب اپنے کھانے کو دیکھو، لم یتسنہ، سڑا بھی نہیں ہے. 100 سال ہو گئے ہیں، تمہاری ہڈیاں چورو ہو گئی تھیں، تمہارا گدھا بھی ختم ہو گیا تھا، لیکن تمہارا کھانا نہیں سڑا. تو جس کو بچنا چاہیے تھا زیادہ وہ نہیں بچا، جس کو نہیں بچنا چاہیے تھا وہ خدا نے بچا لیا. کہ یہ دیکھو یہ ایک کارنامہ ہو گیا. اچھا اب اس میں اور اس میں فرق ہے. قم باذن اللہ میں خود سامنے والے نے کچھ نہیں کیا، ایک نبی نے کسی مردے کو کھڑا کر کے دکھا دیا. اس میں وہ شخص خود ملوث تھے کہ وہ خود مرے، خود زندہ ہوئے، اور ان کے ساتھ مثلا ان کا گدھا اور ان کا کھانا. اس سے بڑھ کر حضرت ابراہیم ہے. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے خدایا تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے. صحیح ہے. اب حضرت ابراہیم نے یہی پوچھا مردے زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ایک مردہ زندہ کر کے دکھا دیجیے، دیکھو زندہ ہو گیا. یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ لوگ کیسے زندہ ہوں گے، کہ وہ خدا گدھے کے اوپر کھال چڑھا کر دکھائے کہ یہ دیکھو زندہ ہو گئے. اب حضرت ابراہیم نے کیا سوال کیا؟ کیفا تحیی الموتى، تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے. صحیح ہے. بس کوشچن اس میں نہیں تھا کہ یہ جو زندہ ہونے والے یہ کیسے ہوں گے. اب خدا نے کہا اچھا اس کو تھوڑی دیر کے لیے خدائی دینی پڑے گی. یہ کوشچن یہاں پر تھا. پھر حضرت ابراہیم کو تھوڑی دیر کے لیے اس خالقیت کے راستے میں لا کر کھڑا کیا خدا نے، کہ جس طرح وہ خود خلق کرتا تھا. حضرت ابراہیم سے کہا کہ اب تم حکم دو اور دیکھو یہ خالقیت کا عمل کیسے انجام پاتا ہے. تو حضرت ابراہیم نے خود 4 پرندے اللہ کی اجازت سے خلق کیے. تب ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ خالقیت کیسے ہوتی ہے. یہ قرآن کریم ہے، یہ یہاں تک پہنچا سکتا ہے.
اگر کوئی واقعاً قرآن کریم کے اوپر غور کرے، قرآن کریم انسانوں کو یہاں تک لا کے کھڑا کر سکتا ہے۔ یہ ایک موضوع ہے قرآن کریم کا ہدایت دینے کا۔ بس پہلا موضوع کیا ہے؟ غور و فکر کرو، آیات کریمہ کے اندر غور و فکر کرو۔ غور و فکر کرتے کرتے خدا تعالیٰ ہمارے سامنے مثالیں دیتا ہے، واقعات دیتا ہے، انبیاء کی داستانیں دیتا ہے، اور ان کے ذریعے سے ہمیں اپنی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد پر۔ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ ایک اور راستہ ہے قرآن کریم کے اندر، اور وہ ہے قوموں کے واقعات کو بیان کرنا۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی اقوام کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ ہدف کیا ہے خدا تعالیٰ کا؟ ہدف یہ ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کائنات کو اگر بغیر سرپرست کے سمجھ رہے ہو تو یہ غلطی ہے۔ اس کائنات کا ایک سرپرست ہے، اور سرپرست ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ہر چیز قانون کے تحت چل رہی ہے۔ تم بھی قانون کے تحت چل رہے ہو، تمہارا معاشرہ بھی قانون کے تحت چل رہا ہے۔ بار بار سمجھاتا ہے کہ ہمارے پاس لشکر ہے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان خدا کا لشکر ہے، جب جس کو چاہے گا استعمال کر لے گا۔ تو کبھی سیلاب کو استعمال کرے گا، کبھی زلزلے کو استعمال کرے گا، کبھی بارش کے ذریعے سے کرے گا، کبھی صاعقہ آسمان سے بجلی گرا کے کرے گا۔ فرماتا ہے سب کا سب ہمارا لشکر ہے۔ یہ ایک دوسرا راستہ ہے، قوموں کی مقدرات کو، قوموں کی داستانوں کو انسانوں کے سامنے بیان کرنا تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں۔ اچھا، آپ جب بھی ان آیات کے اوپر غور کریں گے جس میں گزشتہ قوموں کی داستانیں لکھی ہوں گی، اس میں معمولاً یہ جملہ آ رہا ہوگا، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، شاید یہ ہمارے حضور گڑ گڑائیں، شاید یہ ہماری طرف واپس آئیں، شاید یہ اپنے خدا کو یاد کریں۔ ان تمام کے پیچھے، اس پورے نظام کے پیچھے جس میں قومیں پرورش پا رہی ہوتی ہیں، بڑھ رہی ہوتی ہیں، کبھی مشکلات میں پڑتی ہیں، کبھی آسانیوں میں جاتی ہیں، ایک ہی ہدف ہے جس کو آپ نے عنوان بنایا، خدا جوئی، خدا کو تلاش کریں۔ تو خدا تعالیٰ مثال کے طور پر اس سیلاب کو اگر آپ دیکھیں جو اس وقت پاکستان کے اندر ہے، اور میں بھی کہیں پہ تذکرہ کر رہا تھا کہ بعض جگہ پر دریا کی چوڑائی 27 کلومیٹر بنی ہوئی ہے، یعنی وہ دریا جو نارمل حالات میں 1.5 کلومیٹر سے زیادہ چوڑائی نہیں رکھتا تھا، وہ بعض جگہ پر 27 کلومیٹر چوڑا ہوا ہے، 18 میل سے زیادہ۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے، تھیوریٹیکلی سمجھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے، اور پریکٹیکلی چند مہینے لگیں گے اس کو سمجھنے میں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا اس وقت شاید ہی کوئی ایسوسیشن، آرگنائزیشن، گورنمنٹ کا اسٹرکچر ایسا ہو جو اس بات کو سمجھ پا رہا ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ زلزلہ نہیں ہے، یہ سونامی نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں ابھی، کیونکہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہمیشہ کی مشکل ہے کہ ہم جب تک پانی گلے سے اوپر نہیں گزرتا ہے اس وقت تک سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس وقت میں اور آپ نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم کس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اچھا، ابھی ہم کس کو سمجھ رہے ہیں مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ وہ جو اس پانی میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کی تعداد 2 کروڑ ہے، اصل میں جو مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ 16 کروڑ ہے۔ جو پانی میں نہیں پھنسے ہوئے وہ بہت بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ 3-4 مہینے کے بعد کافی چیزیں کلیئر ہوں گی۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، اچھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ 2 کروڑ انسان اپنی جگہ سے ہلے ہیں، باقی 14 کروڑ کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ تو قرآن کریم ایک جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے قوم کو تباہ کرنے کے لیے ان کے اوپر بادل بھیجے۔ بادل میں آگ تھی، بادل میں آگ تھی، تو وہ بادل آبادی کے اوپر چھا گئے، تو وہ جو آبادی تھی وہ ان بادلوں کو دیکھ کر جمع ہو گئی اور کہنے لگی کہ اس بادل میں ہمارے لیے بارش ہے اور ہم پر بارش برسنے والی ہے، اور بڑے خوش کہ ہم پر بارش برسنے والی ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یہ بارش نہیں ہے، یہ آگ کا عذاب ہے جو تم پر آنے والا ہے۔ اچھا، یہ واقعہ خدا تعالیٰ نے جو لکھا ہے اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، بعض اوقات جس قوم پر سختی آتی ہے وہ چند لمحے پہلے تک بھی نہیں سمجھ پاتی ہم پر کیا مشکل آنے والی ہے۔ مجھے لگا کہ یہ جو خدا تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے یہ اس سے بیان کیا ہے کہ قوموں کی بے خبری کا عالم دیکھو، ان کے سر پہ آگ تھی اور یہ اس وقت بھی ماننے کو تیار نہیں تھے کہ بھائی یہ آگ ہے،
یہ عام بادل نہیں ہے، یہ مصیبت ہے۔ کچھ خطرہ لگ رہا ہے جیسے ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، کچھ خطرہ لگ رہا ہے کہ یہی ہو رہا ہے کہ تقریباً ہر چیز کولیپس کر گئی ہے، سیلاب کی نہیں، ہر چیز، مثلا معاشرتی نظام، سیاسی نظام، اقتصادی نظام، لوگوں کی زندگی انفرادی اجتماعی، تقریباً سب کچھ کولیپس کر گیا ہے، لیکن کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ سب ہو گیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سیلاب عذاب ہو کہ لوگ کہیں کہ اس کا مطلب ہے جو اس کے اندر مر گئے وہ سب کے سب معذب تھے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ نہیں، خدا تعالیٰ کا نظام بہت وسیع ہوتا ہے۔ قرآن کریم کئی جگہ پر اس کو بیان فرماتا ہے کہ ہم نے کسی قوم کو اس سختی میں ڈالا اور اس کے ذریعے کچھ لوگوں کا امتحان لیا، تو ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اعزائے محترم، یہ خدا تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے۔ قرآن کے ذریعے سے جب آپ مطالعہ کرتے ہیں قوموں کی داستانوں کو تو واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے، وہ قوموں کو امتحان میں ڈالتا ہے اور امتحان آزمائش کے ذریعے سے ان کو بیداری دینا چاہتا ہے، اور یہ عمل کئی دفعہ قرآن کریم نے دہرایا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا، صلی علی محمد و آل محمد۔ اس عمل کو خدا تعالی فرماتا ہے فاعتبروا یا اولی الابصار، اے صاحبان بصیرت عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ عبرت کا لفظ اردو میں اور عربی میں تقریباً ایک جیسے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، تو معمولاً ہم لوگ عبرت کہتے ہیں کسی واقعے کو دیکھ کر کسی مفہوم اور پیغام کو اپنے بارے میں سمجھ جانا۔ تو مثال کے طور پر فرض فرمائیے ہم کسی انسان کو سختی میں دیکھتے ہیں اور اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ عبرت کیا حاصل کرتے ہیں؟ عبرت یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ اس سختی میں بھی مبتلا ہو سکتا تھا، اس مشکل میں جو قوم پڑی ہے اس سے عبرت حاصل کرو۔ تو خدا تعالیٰ کئی جگہ پر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ عبرت حاصل کرو۔ مثلا فرماتا ہے کہ سیروا فی الارض، زمین کے اندر سیر کرو اور عبرت حاصل کرو۔ تو یہ گویا خدا تعالیٰ کا اپنی ذات تک پہنچانے کا ایک تیسرا عنوان ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ گزشتہ اقوام کے آثار میں بھی غور کرو۔ سیروا فی الارض، زمین کے اندر گھومو۔ اچھا، زمین کے اندر گھومے گا تو کیا کرے گا؟ کچھ کھنڈرات تک پہنچے گا۔ عرب سے کہتا ہے کہ اے عرب، تم لوگ قوم سمود و عاد کے کھنڈرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، تمہیں یاد نہیں ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا؟ تو جگہ جگہ دنیا میں اس نے ان کھنڈرات کے ذریعے سے ہمارے لیے نشانیاں رکھ چھوڑی ہیں۔ یہ قرآن کریم کا خدا تک پہنچانے کا ایک اور عنوان ہے۔ کہتا جاؤ آثار کو دیکھو۔ اور میرا خیال ہے جو بات سمجھ میں آتی ہے، ویسے تو مردوں کا دفن ہونا ظاہر ہے کہ ایک ضرورت تھی، لیکن خدا تعالیٰ نے اس ضرورت کو بھی عبرت میں تبدیل کیا ہے کہ مثال کے طور پر اگر دوسری قوموں کے دفنانے کے انداز کو دیکھیں تو شاید اس میں عبرت نہیں بچتی کہ مثلا جل گیا اور معاملہ ختم ہو گیا، راکھ تھا اور بہا دیا گیا، لیکن خدا تعالیٰ نے قبر کی شیپ میں عبرتیں کھڑی کر دی ہیں اور قبرستان کی صورت میں عبرتیں کھڑی کر دی ہیں کہ دیکھو یہ عبرت حاصل کرو۔ یہ خود عبرت حاصل کرنے کا ایک موضوع بنا، تو یہ خدا جوئی کا ایک اور عنصر بن گیا کہ آثار قدیمہ کے اندر غور کرو، ان آثار قدیمہ کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ ان سب کے ساتھ ایک اور موضوع ہے، وہ موضوع انتہائی قوی موضوع ہے، لیکن اس کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہونے کی وجہ سے اس کو خدا تعالیٰ نے خاص لوگوں کے لیے وقف کیا اور چاہا کہ دوسرے لوگ اس کے اوپر آہستہ آہستہ آنے کی کوشش کریں۔ اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ وہ موضوع ہے نفس کے ذریعے سے خدا تعالیٰ تک پہنچنا، اپنے اندر غور و فکر کر کے خدا تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنا۔ اچھا، یہ اس اعتبار سے انتہائی آسان ہے کہ ہر آدمی کی دسترسی میں ہے، ہر انسان کے پاس ظاہر نفس موجود ہے، اپنے اندر غور و فکر کرے اور خدا تعالیٰ تک رسائی حاصل کرے۔ اس اعتبار سے قدر مشکل ہے کہ اس کے لیے ایک خاص پاکیزگی درکار ہے کہ جب تک اس پاکیزگی کے اوپر توجہ نہیں دے گا اس نفسانی عمل سے گزرنا اس کے لیے مشکل بن جائے گا۔ تو میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کام کو؟ بہت چھوٹے چھوٹے طریقے استعمال کر کے اپنے اندر اس خدا جوئی کی طلب کو بڑھا سکتے ہیں۔ ایک دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، تکرار سمجھ لیجیے اس کو۔ یہ کہ آپ یہ جو تسبیح پڑھتے ہیں، اس تسبیح کے عمل کو تھوڑا سا توجہ کے ساتھ اگر کرنا شروع کر دیں، آپ فوراً اپنے اوپر اس کے اثرات کو احساس کریں گے۔ آپ کچھ عبادتیں ایسے کرتے ہیں میں اور آپ جس پہ گھنٹوں کرتے رہتے ہیں، اثرات سمجھ میں نہیں آتے، ہم پہ اثر کیا پڑا۔ کچھ
عبادتیں ایسی ہوتی ہیں آپ تھوڑی دیر کریں لیکن اثرات سمجھ سکتے ہیں، ان میں سے ایک تسبیح ہے۔ بدقسمتی سے جس طرح وہاں پہ تھا کہ نبی نے فرمایا اس قوم نے قرآن کریم کو مہجور کر دیا، ہم نے نہ صرف قرآن کریم کو مہجور کیا بلکہ اور بھی بہت ساری چیزوں کو بے بس کر دیا ہے، اپنا اثر نہیں دے پاتے، ان میں سے ایک یہ تسبیح ہے۔ اچھا اب آپ کس طریقے سے اس کو پڑھیے، اگر آپ یعنی تجربے کی خاطر بھی کرنا چاہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا چند دن ضرور کر کے دیکھیں، چند دن کر کے دیکھیں، شاید کوئی فائدہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ مثال کے طور پر آپ اس طرح سے پڑھیے کہ جیسے تکبیر پڑھتے وقت، اللہ اکبر کہتے وقت آپ کا دل، آپ کا جو ایک جسے کہتے ہیں بلڈ کا پمپنگ اسٹیشن ہے علامت کے طور پر، یہ دل گویا تسبیح پڑھ رہا ہو آپ کا۔ تو آپ جب کہتے ہیں خدا تعالی کی تکبیر کے لیے، خدا تعالی کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، تو آپ یہ احساس کریں جیسے آپ کے دل سے وہ آواز نکل رہی ہے جس میں آپ خدا تعالی کی عظمت کو احساس کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، آپ چند دفعہ اس کام کو انجام دیں، آپ خود اپنے اوپر کچھ حالتوں کو احساس کریں گے، خود آپ اپنے اندر کچھ چیزوں کو احساس کرنا شروع کریں گے کہ ہاں یہ چیزیں مؤثر ہیں۔ اور آپ چاہیں تو آج رات تجربہ کریں اور یا کسی بھی واجب نماز کے بعد اس کا تجربہ کریں، کچھ عبادتیں آپ یقیناً ایسی دیکھیں گے جس سے آپ کے نفس کے اوپر اثر پڑنا شروع ہوگا اور خود بخود آپ خدا تعالی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اور مثال کے طور پر ان میں سے ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سادہ سا ذکر یونسیہ جو بہت مشہور و معروف ہے، سجدے میں کہیں اس کو، اور علماء جو اس کے لیے عدد بیان کرتے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے، مثلا 300 کہتے ہیں، 400 کہتے ہیں، لیکن میں تو یہ سوچتا ہوں کہ میں اور آپ 10 سے ہی شروع کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے، سجدے میں جا کر 10-15 سے ہی شروع کریں تو کچھ ہی وقت کے بعد آپ اپنے اوپر ان عبادات کے کچھ اثرات دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو نفس کے اوپر راستہ یہ ایک اور راستہ ہے، لیکن اس کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکیزگی کو استعمال کیا جائے۔ خدا تعالی نے اس نفس کے راستے کو اہمیت دی قرآن کریم کے اندر، اتنی ڈھیر ساری آیات، اتنی ڈھیر سارے مفاہیم خدا تعالی نے صرف نفس کے حوالے سے دیے، اور نفس کی قسم کھائی ہے، جیسے کہ آپ نے سورہ شمس کے اندر دیکھا کہ 11 قسمیں کھائی ہیں، 10ویں قسم نفس کی کھائی ہے اور 11ویں قسم خود اپنی کھائی ہے کہ نفس وما سواہا، اور ان تمام قسموں کے بعد کہتا ہے ہم نے تمہارے نفس کے اندر فسق و فجور تقوی الہام کر دیا ہے، تم نے صرف غور کرنا ہے اور تم خود بخود اس خدا تعالی کے راستے کی طرف بڑھنا شروع کر دو گے۔ یہ ایک اور راستہ ہے۔ اچھا اس راستے کے اوپر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو میں نے عرض کیا عبادات کے ذریعے سے عمل کیا جا سکتا ہے، دوسرا خود کلامی کے ذریعے سے عمل کیا جا سکتا ہے، خود کلامی کے ذریعے سے۔ خود کلامی ویسے تو لوگ ممکن ہے کہ اس کو منفی انداز میں لیں، خود کلامی کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ تھوڑا سا کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ کر خدا تعالی کے اوپر غور و فکر کریں، خدا تعالی کی صفات کے اوپر غور و فکر کریں۔ یہ جو عرفاء ہیں یہ لوگ بعض اوقات اپنے شاگردوں کو کچھ نصیحتیں کرتے ہیں، جو سابقہ زمانے کے عرفاء ہیں، مثال کے طور پر سید علی قاضی طباطبائی اور ان سے پہلے کے ملا حسین قلی حمدانی جو امام خمینی کے علم عرفان کے اساتذہ میں شامل تھے، یہ لوگ کچھ نصیحتیں کرتے تھے۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ ہر روز 1 گھنٹہ ایسا رکھو جس میں اپنے اوپر غور کرو، اپنے اوپر غور کرو، میں خدا کی طرف بڑھ رہا ہوں یا خدا سے دور ہٹ رہا ہوں۔ پھر اپنے ساتھ وعدہ کرو کہ مجھے خدا کی طرف بڑھنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے۔ پھر اپنے اوپر گرفت کرو کہ اگر میں نے فلاں کام غلط کیا تھا تو کیوں غلط کیا تھا، اس کی اپنے لیے سزا تجویز کرو۔ تو ایک عالم کے لیے کہا کہ ان کو استاد نے کہا کہ ہر دن 1 گھنٹہ اس کام کے لیے رکھو۔ تو ان کا کوئی دوست استاد کے پاس پہنچا تو استاد نے کہا کہ ہم نے اس کو نصیحت کی تھی کہ ہر روز 1 گھنٹہ اپنے نفس پر غور کے لیے رکھے، اس کی حالت کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ان کے دوست نے کہا کہ ہمیں یوں لگتا ہے اس نے 24 گھنٹہ اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے، کہ وہ 24 گھنٹے اسی میں مشغول رہتا ہے کہ میں خدا کی طرف بڑھ رہا ہوں یا خدا تعالی سے دور ہٹ رہا ہوں۔ وہ اپنی پوری زندگی کو اس نے مراقبے کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ یہ خدا تعالی کا ایک راستہ ہے۔ اسی راستے کے پیش نظر خدا تعالی نے قرآن کریم میں ایک مثال دی ہے، فرمایا کیا تمہارے ساتھ کبھی ہوا ہے کہ تم سمندر میں سفر کر رہے ہو، طغیانی آ جائے، کشتی ڈوبنے لگے، اور اس وقت تمہاری امید کس سے ہوتی ہے کہ وہ تمہیں بچائے گا؟ اور اس کے بعد خود فرماتا ہے کہ کیا خدا کے سوا کوئی اور ہے جو تمہیں بچا سکتا ہو؟ کیا کوئی ہے یہاں پر؟ ان
کوشچنس کے ذریعے سے خدا تعالیٰ انسان کو سوچنے پہ مجبور کرنا چاہتا ہے. تو اب میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کبھی ہم کیوں اتنے انتظار میں پڑے رہیں کہ کبھی کشتی میں پھنسیں نہ پھنسیں؟ آج رات اس کام کو کر لیں اور اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا کوئی ہے خدا کے علاوہ جو کچھ کر سکتا ہے یہاں پر. اگر انسان تھوڑا سا سوچنا شروع کرے تو اپنے بارے میں شک کرے گا کہ اصل میں کچھ ہوں یہاں پر. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہم لوگ سوائے سایہ ارادے الہیہ کے اس کے سوا ہم لوگ کچھ نہیں ہیں. کہ اس جیسے مثلا اگر کوئی ایسا میکینزم بن سکے کہ آپ ایک آئینے کی طرف دیکھیں اور اس آئینے میں آپ کی سوچ نظر آنا شروع ہو جائے. اس پہ ذرا غور فرمائیے گا. مثلا فرمائیے ایسا ہو جائے کہ کچھ آپ کے دماغ میں ایسے پینز لگے ہوں, کچھ ایسے ریسیورز لگے ہوئے ہوں کہ جو آپ سوچ رہے ہوں وہ اسکرین کے اوپر بننا شروع ہو جائے. تو آپ سوچیں گے کہ ایک عمارت ہے, درخت ہے, شہر ہیں, صحرا ہیں, سب کچھ ہیں. اور جیسے ہی سوچنا بند کریں گے سب ختم ہو جائے گا. ہم لوگ سوائے ارادے الہیہ کے کچھ نہیں ہیں. ہم لوگ اگر واقعی غور کریں سوائے اس ارادے کے جو اس اسکرین کے اوپر ظاہر ہو رہا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ہم لوگ صرف ارادے الہیہ میں طاقت اتنی ہے کہ ہم لوگ ہیں, ورنہ ہم لوگ اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اور اس ارادے الہیہ میں اور ہم میں یہ فرق ہوا کہ ہم لوگ جب اسکرین کے اوپر سوچ کر لاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شہر چل رہا ہو لیکن اس شہر کو آزادی نہیں دے سکتے, اختیار نہیں دے سکتے. لیکن خدا نے جو کچھ بنایا مخلوق وہ ایسی مخلوق بنائی جس کے پاس اختیار ہو. تو ہم اس اختیار کے سائے میں یہ زندگی گزار رہے ہیں جس کے اوپر جزا اور سزا ہے, جس کے اوپر حساب کتاب ہے. یہ سب خدا جوئی کے راستے ہیں. اپنے اوپر غور و فکر کرنا بہترین راستہ ہے, اپنی زندگی کے اوپر غور و فکر کرنا. اور اس کو خدا تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے, سوچنے سمجھنے کو. روایات فرماتی ہیں ایک لہجہ سوچنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. کبھی 1000 سال کی عبادت لکھ دیا, کبھی 70,000 سال لکھا ہوا. یہ سب سوچنے کے مختلف انداز کے اوپر ہے. گویا جس کی سوچ میں جتنی گہرائی آئے گی اور جتنا خدا تک لے کر جائے گی اتنا ہی اس کی سوچ کا ایک لہجہ بھی زیادہ سے زیادہ ثواب دلانا شروع کر دے گا. تو داستان میرے اور آپ کے سامنے واضح ہے. قرآن کریم میں غور و فکر کریں, سوچنے سمجھنے کی کوشش کریں, ایک ایک آیات کو اپنی زندگی کے اندر سوچنے سمجھنے اور عمل کے مرحلے سے گزاریں تو بہت ساری چیزیں آشکار ہوتی ہیں. اور آخری بات جو میں پھر عرض کر رہا ہوں, پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, پھر عرض کرتا ہوں, وہ یہ کہ طلب کریں قرآن سے کہ ہمیں خدا تک پہنچا دے. طلب کریں. آپ یہ شمالی علاقہ جات میں محاورے بہت اچھے ہیں, محاورے بہت اچھے بولتے ہیں شمالی علاقہ جات والے, خاص کر بلتستان والوں کے محاورے بہت خوبصورت لگتے ہیں مجھے. تو ہمارے ایک دوست تھے, وہ محاورے میں کبھی ایک محاورہ بولتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمارے علاقے میں کہتے ہیں کہ ماں بھی دودھ اس وقت پلاتی ہے جب بچہ چیختا ہے, نہ روئے تو ماں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ بھوکا ہے. تو آپ توقع نہ کریں کہ آپ نہ گڑ گڑائیں, اور قرآن آپ کو مفتے میں سکھائے گا, مفتے میں نہیں سکھائے گا. آپ گڑ گڑائیں گے تو پھر ضرور سکھائے گا, پھر ماں سے زیادہ مہربان بن کے سکھائے گا. لیکن چلانا پڑے گا کہ سکھا دے, کچھ سکھا دے, یہ سکھائے گا. تو آپ سب سے پہلا مرحلہ خدا اس قرآن سے طلب تو کریں کہ یہ ہمیں خدا تک لے کر جائے. ہم لوگ اس قرآن کریم سے طلب کر رہے ہیں بخار اتار دے. ہم اس قرآن سے طلب کر رہے ہیں کہ میں جس بس میں جاؤں وہ پنکچر نہ ہو, اور جو جہاز میں جاؤں وہ کسی پہاڑی سے نہ ٹکرائے. وہ ہو جاتا ہے, اس سے زیادہ طلب نہیں کر رہے. آپ اس سے زیادہ طلب کریں, اس میں ڈھونڈیں گے تو ملے گا. وہ فارسی میں کہتے ہیں جو جویندے ہوتا ہے وہ یا بندے ہوتا ہے, جو ڈھونڈنے والا ہوتا ہے اس کو ملتا ہے. عربی میں کہتے ہیں من جد وجد, جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا. تو اگر آپ قرآن کریم سے خدا کو نہیں ڈھونڈیں گے تو خدا کو کیسے پائیں گے؟ آپ اور میں جب قرآن کریم پڑھنے لگے اس سے ایک آدھ سیکنڈ پہلے مثلا درخواست کر لیں کہ ہدایت نصیب ہو جائے, پھر ہدایت نصیب ہوگی, پھر ہم خدا تعالیٰ تک پہنچیں گے, پھر یہ سارے مفاہیم ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہوں گے, اور انشاءاللہ
ان کے ذریعے سے آگے بڑھیں گے۔ طریقہ کار میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ قرآن کریم پر غور و فکر فرمائیے، اس میں جس چیزوں کو بیان کیا گیا ہے اس میں اپنی ذات کو احساس کیجیے۔ اس سے زیادہ تفصیل سے میں نہیں عرض کر پاؤں گا، وقت کی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ لکھا ہے کہ پتہ نہیں اس سوال پہ یہاں پہ جواب دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، بہرحال کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی طرف سارا پروگرام ٹرن کر جائے۔ لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ اگلے چند مہینے کے بعد، انہوں نے 6 مہینے لکھا ہے، بڑی تکلیف آنی ہے اور یقیناً یہ طویل ہوگی، تو اس صورتحال میں ہاؤسنگ پروجیکٹ اور زمینوں میں انویسٹ کرنا مناسب ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ ٹریڈنگ کریں اور بہتری کی امید رکھیں۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بجائے یہ کہ ہم کہیں انویسٹ کریں، ہم کچھ صدقہ کریں، خیرات کریں اور اس کے ذریعے سے خدا متعال کے ساتھ ہم ایک معاملہ کریں۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دونوں کیوں نہ کریں، پلاننگ بھی کریں اور صدقہ خیرات بھی کریں، کچھ پلاننگ بھی کریں اور صدقہ خیرات بھی کریں۔ آپ کے پاس، جس کو میں عرض کرتا ہوں ہمیشہ، کچھ نہ کچھ آپشن کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر روٹین کا رہا تو یہ، اور اگر روٹین میں نہیں رہا تو یہ، کوئی نہ کوئی سیکنڈ آپشن ہونا چاہیے۔ ڈیسپریٹ نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ پلاننگ کو خدا تعالیٰ کبھی منع نہیں کرے گا، اس میں کوئی ٹکراؤ بھی نہیں ہے، اس کو خدا تعالیٰ نے کبھی منع نہیں کیا۔ تو کوئی نہ کوئی پلاننگ کریں کہ اگر یہ چیزیں نہ رہیں، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں 2 کروڑ لوگ مس مینجمنٹ کا شکار ہو گئے۔ 2 کروڑ لوگ، کس مس مینجمنٹ کا؟ یہ نہیں سوچا گیا تھا کہ یہ بھی ہوگا، اور اب 14 کروڑ شکار ہوں گے اگر نہیں سمجھیں گے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ ان 2 کروڑ کی کوئی غلطی نہیں ہوگی کیونکہ وہ واقعاً آفت میں پھنسے تھے۔ ان 14 کروڑ کی غلطی ہوگی کیونکہ ان کو آنکھوں سے نظر آ رہا تھا۔ پھر کیوں نہیں سوچا تھا؟ کسی کو نہیں معلوم کہ کتنے لاکھ ایکڑ زمین قابل کاشت پانی کے نیچے گئی ہے؟ کیا کسی کو نہیں معلوم کہ اس طرح کے سیلاب کے بعد زمین کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے اور وہ پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے؟ اور کسی کو نہیں معلوم کہ ان زمینوں سے کتنی فصل بنتی تھی جو اگر نہیں آئی تو کیا ہوگا؟ اس میں کسی کو آئنسٹائن ہونے کی ضرورت ہے کہ سمجھے کہ کیا ہونے والا ہے؟ یہ بہت واضح سی چیز ہے۔ اس کے بعد آخری امید یہ رہتی ہے کہ امریکہ بچا لے گا، باہر سے ایڈ آ جائے گی، کوئی پیسہ مل جائے گا۔ ہوگا؟ ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایسا ہوگا؟ پھر کیا عرض کروں کہ مثلا گندم کے کیا معاملات ہیں، دنیا بھر میں گندم کی قلت بن رہی ہے، البتہ کافی حد تک آرٹیفیشل بھی ہے، لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہے باٹم لائن میں یہ ہے کہ گندم کی قلت بن رہی ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن صرف عربی میں پڑھتا ہے لیکن اپنے شرعی وظائف مجتہدین کے بتائے گئے فتاوی کے مطابق پورے کرتا ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن پر عمل کر رہا ہے؟ اجمالاً قرآن کریم پر عمل کر رہا ہے، کیونکہ وہ فتاوی جو مجتہدین نے دیے وہ بھی قرآن کریم کو دیکھ کر دیے، لیکن بہت ساری چیزیں فتویٰ میں نہیں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر توکل فتویٰ میں نظر نہیں آتا، وہ آپ کو اخلاقی صفتیں خود بنانی ہوگی۔ مثلا فتویٰ میں یہ نہیں بتایا جائے گا کہ آپ اپنے اندر خدا پرستی کو کس طریقے سے پیدا کریں، اس کو فتویٰ میں نہیں بتایا جاتا۔ فتویٰ میں جو زندگی میں مورد ابتلا مسائل ہوتے ہیں وہ بتائے جاتے ہیں۔ مثلا آپ کو بتایا جائے گا کہاں پر غیبت کرنا ہے، مثلا یہ غیبت ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ غیبت بری ہے۔ اب اس غیبت کی ایک جڑ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو حاضر و ناظر نہیں سمجھتا۔ اب یہ فتوے میں نہیں آئے گا، یہ آپ کو خود کرنا ہے۔ یہ جو صفات الہیہ کو سمجھنا ہے اور صفات الہیہ کو اپنے اندر لے کر جانا ہے، یہ فتاوی مجتہدین کے اندر تھوڑی آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا اور میرا اپنے خدا تعالیٰ پر توکل کتنا ہے، یہ تو مجھے اور آپ کو پتا ہوگا۔ مثلا آیا قیامت کے اوپر یقین ہے یا نہیں ہے، اس سے فتویٰ نہیں آئے گا۔ فتویٰ ظاہر ہے یہ سوچ کر دیا جا رہا ہے کہ سامنے والے مسلمان ہیں، دین خدا کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے، لیکن اس کو قیامت کے اوپر کتنا یقین ہے یہ تو اس کو خود سوچنا ہے، یہ تو خود کام کرنا ہے اس کو۔ اسی طرح عقائد کے اوپر جستجو ہے، یہ آپ کو خود کرنی ہے۔ تو بدقسمتی سے ہمارے ساتھ بہت ساری مشکلات میں سے ایک مشکل یہ بھی ہے کہ ہم دین کے چند ظواہر پہ عمل کر کے سمجھ رہے ہیں ہم دین کی گہرائی پر پہنچ گئے۔ ایک فیکلٹی میں اچھا کام ہوا ہے،
بہت ساری فیکلٹیز باقی رہ گئی ہیں، بہت ساری جگہیں باقی رہ گئی ہیں۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں مثال عرض کرتا ہوں، فرض کیجئے کہ کوئی فتاوی کے اعتبار سے بہت اچھا وضو کرتا ہے، بہت اچھی نماز پڑھتا ہے، لیکن دل میں اس کے تکبر ہے کہ میں بہت بہتر ہوں۔ اب یہ کہاں سے فتوے میں تھوڑی ریفلیکٹ ہوگا، فتوے میں تو ریفلیکٹ یہ ہوگا کہ آپ کا وضو کیسا ہے، آپ کی نماز کیسی ہے۔ ہاں اگر کوئی فتویٰ پوچھے گا کہ اگر میں اس قسم کے تکبر میں مبتلا ہو جاؤں تو اخلاقی لحاظ سے کیا ہے، تو وہ مرجع تقلید رہنمائی کر دیں گے، لیکن معمولاً فتاویٰ کے اندر ان چیزوں کی طرف غور نہیں ہو رہا ہوتا، لہذا ان چیزوں پر خود کام کرنا پڑے گا۔ لکھا ہے اگر ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں تب بھی اس کے مطالب سمجھ میں نہیں آتے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ بات بالکل صحیح لکھی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا، جس زمانے میں بچپنے میں عربی میں قرآن کریم پڑھ رہا تھا اور بڑا سخت لگتا تھا، میں نے پوچھا کہ کیا ترجمے میں پڑھنے پر بھی قرآن ختم ہو جائے گا؟ کیونکہ بچپنے میں صرف ایک ہی ہیڈک تھا، قرآن ختم کرنا ہے کسی طریقے سے۔ تو وہ عربی والا بڑا سخت لگ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہاں اگر اردو میں بھی پڑھو تو ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ میں گیا، میں نے قرآن کریم کھولا، اس کو اردو میں پڑھنا شروع کیا، 10 منٹ پڑھا، میرا تو سر گھوم گیا۔ میں نے کہا اس میں تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا اردو میں ہوگا تو کم سے کم جیسے اردو کی کتاب پڑھتے ہیں چلتے چلے گئے سمجھ میں آتا گیا، اس میں تو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا۔ سمجھ میں اس سے نہیں آتا کہ ہمیں اس کے رابطوں کا خبر نہیں ہے، سمجھ میں اس سے نہیں آتا کہ اس کے اوپر غور و فکر نہیں ہے، بغیر غور و فکر کے واقعا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ شروع میں کسی ایسی کتاب کو ساتھ رکھ لیجئے جو تھوڑی بہت تشریح کرتی رہے۔ مثال کے طور پر علامہ ذیشان ادر جوادی صاحب نے جو ترجمہ و تفسیر لکھی وہ ایک ہی جلد کے اندر ہے، لیکن اس میں تھوڑی بہت تفسیر تشریح ہے، تو شروع میں اس کا سہارا لیں، شروع میں اس کا سہارا لے کر پڑھتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں کہ ہر صفحے سے کوئی نہ کوئی مفہوم ذہن میں آتا رہے۔ اگر کوئی زیادہ ٹائم دینا چاہتا ہے تو مثلا تفسیر نمونہ کے ذریعے سے مدد لے کہ وہ چند آیات پڑھ لے اور بعد میں تفسیر نمونہ کے اندر اس کو دیکھنے کی کوشش کرے اردو میں کہ اس کے مطالب کیا ہیں۔ قرآن مجید کے حفظ کے لیے جو ادارے ہیں وہ عموماً سمجھنے کی طرف مائل نہیں ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں میرے خیال میں یہ اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے۔ اب جو حفظ پہ ادارے کام کر رہے ہیں وہ زیادہ تر سمجھنے کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ وہ ایران کے اندر بھی ایسے ہی ہوا کہ شروع میں جو ادارے حفظ پہ کام کر رہے تھے وہ سمجھنے کے اوپر، فہم کے اوپر کم کام کر رہے تھے، لیکن اب بحمدللہ رب العالمین جتنے بھی ایسے ادارے کھلتے ہیں وہ حفظ فقط ذہنی کے ساتھ ساتھ فکر کے اوپر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا آپ کے پاس جو ادارے یہاں پر موجود ہیں، مثلا جمران موجود ہے سلجھ بازار کے اندر، اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ فہم کے اوپر اور سمجھنے کے اوپر کام ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ آپ نے چند باتیں بتائیں جن سے پاکیزگی مل سکتی ہے، تو اس پاکیزگی کو باقی کیسے رکھا جائے؟ تقویٰ کے ذریعے سے، پرہیزگاری کے ذریعے سے، اللہ کی مخالفت سے بچ کر، اجتناب کے ذریعے سے۔ پاکیزگی بظاہر گناہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں صبح 2 گھنٹے عبادت کروں اور دوپہر سے شام تک 2-4 گناہ بھی کروں ارادتاً عمدن، تو اس کی پاکیزگی باقی نہیں رہ پائے گی۔ ہاں یہ کہ ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، یقیناً کچھ نہ کچھ گناہ سرزد ہو جائیں گے، لیکن غیر ارادی ہوں اور خدا متعال کے حضور استغفار ہوتا رہے تو پھر پاکیزگی باقی رہے گی۔ لکھا ہے گناہ بہت ہیں، پہچاننا بہت مشکل ہے، کچھ حل بتائیں۔ اللہ سے نصرت طلب کریں، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے توسل کریں، وقت کے امام سے توسل کریں کہ مولا ہم آپ کے راستے پہ بڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں ہدایت نہیں مل رہی ہے، ہم آپ کی ہدایت چاہتے ہیں۔ تو ان امام کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، اشارہ بھی کر دیں گے، نظر لطف بھی کر دیں گے تو کائنات بدل جائے گی۔ کیوں توسل نہ کریں، ان سے مدد نہ مانگیں؟ بہت اچھا لکھا ہے، ابھی ہمارے جواب سے ریلیونٹ بھی ہے۔ کیا لکھا ہے کیا نبی اور ان کی آل سے سب کچھ مانگ سکتے ہیں یا ان کے اختیارات محدود ہیں؟ وہ خدا متعال ہے، اگر خدا متعال ان سے کہتا ہے کہ ان کو واسطہ بناؤ اور اگر ان کی طرف ہمیں بھیجتا ہے اور نبی فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، تو خدا متعال نے ان کو صاحب اختیار بنا کے بھیجا ہے، خدا متعال نے ان کو کرامات دے کر بھیجا ہے اور اسی کرامات اور اختیارات کے اندر خدا متعال ان سے کرواتا ہے۔ اگر خدا اپنے نبی کو یہ کہہ کر بھیج سکتا ہے کہ یہ نبی مردہ زندہ کر سکتا ہے، قم باذن اللہ کہہ کر، اور اگر وہ اپنے نبی کو یہ کہہ کے بھیجتا ہے کہ تم پرندے کا مجسمہ بنا کے پھونک مارو میں جان ڈال دوں گا،
تو اس کا مطلب اپنی حجت کو پتہ نہیں کن کن اختیارات کے ساتھ بھیجتا ہے، البتہ اپنے اذن سے، اپنی اجازت سے۔ تو کوئی شرک نہیں ہے کہ کوئی کہے یہ تو خالقیت ہے، نہیں، خالقیت اگر خدا تعالیٰ کسی بندے کے ذریعے سے کروائے تو پھر تھوڑی شرک ہے، اگر اس نظام کے اندر رہتے ہوئے خدا تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہو۔ جیسے حضرت ابراہیم کو تھوڑی دیر کے لیے خالقیت خدا تعالیٰ نے اپنے جلوے کے طور پہ ظاہر کروا دی، تو یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ لکھا ہے کوئی ایسا ذکر بتائیے جس کے ذریعے معصوم خواب میں انسان کی ہدایت کریں، یا کسی اور طریقے سے اس طرح واضح ہدایت ہو کہ انسان سمجھ جائے۔ لکھا ہے راقم نے کوشش کی اور معصوم سے گزارش کی لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ میرا اپنے خیال ہے یہ ہونا بہت مشکل ہے کہ کوئی انسان کہے میرے لیے ہدایت کا دروازہ ایسا کھل جائے کہ پھر میں کبھی غلط راستے پہ نہ جاؤں۔ خدا مجبور کسی کو نہیں کرتا ہے، کبھی مجبور نہیں کرے گا۔ تو جو لوگ نبی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے ان کے پاس بھی سیکنڈ آپشن تھا کہ وہ کچھ اور کریں نبی کی پیروی کے علاوہ۔ تو آپ کبھی یہ تصور مت کریں کہ مثلا میرے پاس خواب میں امام تشریف لائیں گے، مجھ سے کہیں گے یہ ہدایت ہے اور بس پھر اگلے دن سے میں یہ کرنا شروع کر دوں گا۔ نہیں، عین ممکن ہے نعوذ باللہ تعالیٰ کسی کو معصوم آ کر کہے کہ یہ کرو، پھر بھی نہ کرے، پھر بھی نہ کرے۔ خدا محفوظ کرے۔ ایک خاتون ہمارے پاس تشریف لائیں، انہوں نے کہا کہ ان کے صاحبزادے بھی شاید ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے کتنی دفعہ امام معصوم کو خواب میں دیکھا ہے، اور انہوں نے بیان کرنا شروع کیا۔ تقریباً ہر خواب میں ایسا تھا کہ معصوم نے کہا یہ لے لو، انہوں نے کہا میں نہیں لوں گی۔ تو پتہ نہیں سچ تھا یا جھوٹ تھا، لیکن میں سوچنے لگا اس کا مطلب ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ کہ معصوم بھی دے کہ میں نے نہیں کرنا۔ زندگی میں ہوتا تھا تو اب خواب میں نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں کتنے دفعہ ہوا ہے کہ امام معصوم نے کہا یہ کر لو، سامنے والے نے کہا میں نہیں کروں گا۔ سید الشہداء مگر کسی کے خیمے تک نہیں گئے تھے یہ کہنے کے لیے کہ ہمارا ساتھ دو، اس نے کہا میں گھوڑا اور شمشیر دوں گا، ساتھ نہیں دوں گا۔ کتنی دفعہ ہوتا ہے۔ تو آپ کیوں یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ کے خواب میں آ گئے تو ساری مشکل حل ہو جائے گی؟ نعوذ باللہ تعالیٰ اس سے بڑی کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں کہ وہ خواب میں آ کر کہیں کرو اور نعوذ باللہ کہہ دیا نہیں کرتا، تو پھر تو ساری زندگی اپنے آپ سے نفرت کرتے پھریں گے کہ یہ میں نے کیا کر ڈالا۔ تو جن چیزوں پر خدا نے پردے ڈالے ہوئے ہیں ان پردوں کو آشکار مت کریں۔ قرآن کریم فرماتا ہے اے نبی ان سے کہو کہ ایسا کوئی سوال نہ کرو جس کا جواب اگر خدا دے دے تو تمہیں بہت برا لگے گا۔ ایسے سوال کیوں کرتے ہو جس کا خدا نے تم سے مطالبہ نہیں کیا؟ تو آپ بلا وجہ میں یہ کام نہ کریں، اطاعت پہ چلیں اور اس کی جدوجہد مت کیجیے۔ ہمارا نفس جن برائیوں کا عادی ہو جاتا ہے وہ دوبارہ ہمارے نفس سے ظاہر ہوتی ہیں، باوجود اس کے کہ ہم اس برائی سے دوری اختیار کرتے ہیں، لیکن نفس کی برائی کی طاقت زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ ایسے میں ہم اس برائی سے نجات کیسے حاصل کریں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نفس کی برائی کو بچنا چاہتے ہیں، یہ برائی دوبارہ آ جاتی ہے۔ کوئی برائی بغیر کسی گراؤنڈ کے نہیں آتی ہے، کوئی گراؤنڈ ہوتا ہے اس کے اوپر برائی دوبارہ آتی ہے، یا تو کوئی گناہ ہوتا ہے یا کوئی اور غلطیاں انجام پاتی ہے جس کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں سوال کافی ہو گئے، اب مزید سوال نہ لیں، انہی سوال کو جواب دینے میں ہمیں کافی وقت درکار ہوگا۔ ابھی 12:15 ابھی ہو رہے ہیں۔ لکھا ہے کیا ہم یا ارحم الراحمین، کیا لکھا ہے ہم کے بھی قانون پتہ نہیں کیا لکھا ہے، سمجھ میں نہیں آیا اردو میں۔ ہاں لکھا ہے کہ جو 2 کروڑ ڈوبے ہیں ان کی غلطی نہیں تھی، سوال یہ کہ اب جو 14 کروڑ باقی ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ وہی میں نے عرض کیا، اپنے لیے کچھ منصوبہ بندی کر دیں، دوسروں کے لیے کچھ سوچنا شروع کر دیں۔ سب چیزیں ایسی نہیں رہیں تو کیا ہوگا؟ یہ جو دنیا چل رہی ہے ہم سمجھ رہے ہیں یہ ابدی ہے، ہمیشہ ایسے ہی ہوگا، ایسا نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ مثلا جو لوگ گورنمنٹ کی جاب کر رہے ہیں وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں گورنمنٹ تنخواہ دیتی رہے گی، اگر کسی دن بینکرپٹ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اگر انڈسٹریز نہیں چلی تو کیا ہوگا؟ صحیح ہے، اس میں بہت سارے کوشچن ایسے بن سکتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، کہتا ہے چلو اگر گندم نہیں ملا تو مہنگے داموں ملے گا، سستے نہیں ملا مہنگے ملے گا، تو اس کے سامنے کوشچن ہے کہ فرض کرو اگر ہوا ہی نہیں پھر کیا ارادہ ہے، اس وقت کیا کرنا ہے؟ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ پلاننگ کے اندر لائیں۔ اچھا ممکن ہے کوئی کہے بھائی ہم نے بہت غور و فکر کیا، ہم کوئی منصوبہ نہیں بنا سکتے، ہم بے بس ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں،
ٹرائی کرنے کے بعد پتا چلا کہ کچھ نہیں کر سکتے، میں ان کو زیادہ کہہ رہا ہوں جو کچھ کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے، اس گمان میں کہ یہ سسٹم یوں ہی چلے گا، نہیں چلا پھر کیا ہوگا، اس کو بھی سوچیں۔ لکھا ہے میں معرفت امام حاصل کرنا چاہتا ہوں، کس طرح مولا کی معرفت حاصل کروں، شروع کہاں سے کروں؟ سادہ سی بات ہے بھائی، گناہ سے بچ کے۔ بہترین معرفت کا زمینہ اطاعت خدا ہے، اور اطاعت خدا میں پہلا قدم نافرمانی سے بچنا ہے۔ نافرمانی سے بچیں، اطاعت بڑھے گی، اطاعت بڑھے گی، معرفت بڑھے گی۔ اس کے بغیر مجھے نہیں معلوم کوئی خاص راستہ، اوپر سے ہی کوئی راستہ آ جائے تو آ جائے، ورنہ کوئی راستہ نہیں ہے بظاہر۔ تقریباً یہی لکھا ہے کہ معرفت خدا حاصل کرنے کے بیسک سٹیپس کیا ہیں، میں نے عرض کیا ابھی آپ کی خدمت میں۔ غیبت کے بارے میں انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ جس سے ہمارا فی الحال کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم خدا متعال اور کائنات پر غور کرتے ہیں، بہت سی باتیں سمجھتے ہیں، گفتگو میں بڑی تقویٰ اور زہد کی گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمارا دل ایمان اور خدا سے خالی ہوتا ہے، ہمارا جسم عبادت کی طرف اس طریقے سے مائل نہیں ہوتا، تضاد کس طرح دور ہوں؟ میں نے بار بار ایک ہی جملے کو عرض کرتا رہا ہوں، شاید فائدہ نہیں ہوگا، لیکن دو نکات کے اوپر محنت کر لیں۔ نمبر ایک، گناہ سے بچیں، نمبر دو، غور و فکر کریں۔ ان دو کے ذریعے بہت سارے راستے کھلتے ہیں۔ جتنا آپ گناہ سے بچیں گے اور جتنا آپ غور و فکر کریں گے، کس چیز میں غور و فکر کریں؟ خدا کے بارے میں، خدا تعالی اور آپ کے اور اس کے رابطے کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں۔ آپ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے، آپ نے اور ہم نے کہیں اور جانا ہے، اس کے لیے کتنی تیاری ہے، اس کے اوپر غور کریں۔ ہم لوگ دنیا کے نقشے میں اتنے غرق ہوئے ہیں کہ اس سے نہیں نکل پاتے کہ میرا مستقبل پیسے میں کیا ہوگا، میرا مستقبل ایجوکیشن کیریئر میں کیا ہوگا، میرا مستقبل رہائش کے لیے کیا ہوگا۔ یہ نہیں سوچ پا رہے کہ اس دنیا کے بعد بہت بڑا مستقبل ہے، اس کا کیا ہوگا، اس کے بارے میں نہیں سوچ پا رہے ہم، اس پہ سوچنا شروع کر دیں تو یہ دونوں مل کر اچھا کمبینیشن دیتے ہیں۔ لکھا ہے آخر یہ کون سا عذاب ہے جو ہمیشہ ہم جیسے بے قصور لوگوں پر یہ آتا رہے گا؟ ہم جیسے بے قصور لوگ بڑے بے قصور پھنس گئے۔ ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری کیا ہوگی جبکہ ہمارے اوپر دوسری بھی ذمہ داریاں ہیں؟ کیا یہ ظالم حکمران اسی طرح حکومت کرتے رہیں گے اور قصوروار ہمیشہ ہمارے جیسے لوگ ہوں گے؟ کیا ہمارا یہ قصور نہیں کہ ہم نے ان ظالموں کو حکومت کی اجازت دی ہے؟ کیا ہمارا یہ قصور نہیں ہے کہ جب یہ ظالم ظلم کرتے ہیں تو ہم سر جھکا کے کہتے ہیں تم جو کرنا ہے کر لو، ہم کچھ نہیں کریں گے؟ یہ قصور نہیں ہے؟ یہ قصور نہیں ہے کہ ہمارے سامنے جب کوئی دین کی پامالی کرتا ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں، اس وقت مخالفت نہیں کرتے؟ یہ سارے قصور نہیں ہمارے؟ جب خدا نے متعال کے دین پر کوئی کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے تو ہم بھی کمپرومائز کر لیتے ہیں، میں کیوں اٹھوں؟ یہ سب قصور نہیں ہمارے؟ ان تمام کے نتیجے میں ہم ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جیسا کہ روایات کے اندر بیان فرمایا کہ تم امر بالمعروف نہی عن المنکر ترک کرو گے تو ایسی جگہ پہنچ جاؤ گے خدا بروں کو تمہارے اوپر حاکم بنائے گا، پھر دعائیں بھی کرو گے تو دعائیں پوری نہیں ہوں گی۔ ہمارا قصور یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ خدا کے دین پر کمپرومائز مت کریں، اطاعت خدا میں کیوں شریک قرار دیں کسی کو؟ مثلا کتنا کمپرومائز ہم خود کر چکے ہیں، ممکن ہے کوئی کہنے ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، کتنی دفعہ کمپرومائز کیا ہے۔ ہم جانتے بوجھتے بعض چیزوں کو کہ ہاں یہ 100% غلط ہیں، اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ معاشرے میں سب کر رہے ہیں، بچ بھی سکتے ہیں پھر بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے وہ قصور جو جمع ہو کر اس جگہ تک پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے لکھا اپنے کا سیلاب سے بظاہر 2 کروڑ مگر در حقیقت 16 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں جس کے اثرات آئندہ چند ماہ میں ظاہر ہوں گے۔ لکھا ہے کس طرف اشارہ ہے؟ تو بھائی اشارے سے زیادہ پوری فلم دکھا چکا ہوں، اب اور میں کیا کروں اس کے اندر؟ سب کچھ بتا دیا ہے، ہر لحاظ سے خراب ہو گیا ہے، عرض کر چکا ہوں۔ شاید انہوں نے وہ سوال اس وقت لکھا ہوگا جب ہماری وہ مووی ابھی چلی نہیں ہوگی، ورنہ میں تو سب کچھ بتا چکی، اب کیا کروں؟ لکھا ہے مولانا صاحب ابھی تو بہت سے لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ لکھا ہے
کہ آپ پڑھائیں گے، یعنی کہہ رہے ہیں کیا آپ پڑھائیں گے؟ کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو پڑھانا نہیں آتا. ہاں ہمیشہ معاشرے کے اندر یہ سوال ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کام ابھی نہیں آتا، مثلا ابھی دوسرا کوئی پوچھ سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو وضو نہیں آتا، آپ وضو کرائیں گے تو اب کیا ہوگا؟ مثلا میں وضو کرانا شروع کر دیتا ہوں تو کتنے آبادی ہے پاکستان میں اہل بیت کے چاہنے والوں کی؟ کم از کم بھی 2.5-3 کروڑ تو ہوں گے. تو میں آج ایک دستور بنا لیتا ہوں مجھے کہ جب تک پورے 3 کروڑ کو وضو کرنا نہیں آئے گا میں کوئی درس نہیں دوں گا. پھر ایک مفسر قرآن کریم ہو مثلا جیسے آیت اللہ محمد ناصر مکارم شرازی، وہ دستور بنائیں کہ جب تک لوگوں کی تکبیر صحیح نہیں ہوگی پوری دنیا کے شیعوں کی میں تفسیر نہیں لکھوں گا. اور اس طرح سب لوگ آ جائیں اور وہاں سے شروع کریں تو آگے کیا ہوگا؟ شاید اگلے 30 سال، آگے کے 30 سال میں ہم پیچھے 30 سال چلے جائیں گے. نہیں، کام اس طرح سے نہیں ہوتے. معاشرے کے مقام تقسیم ہوتے ہیں. ہر آدمی نے کچھ کاموں کی ذمہ داری اپنے اوپر لینی ہوتی ہے اور کچھ کاموں کی ذمہ داری وہ نہیں لے سکتا. ہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو وہ کام کر رہا ہے وہ چھوٹا ہے. نہیں، وہ چھوٹا نہیں، بنیادی ہے. یہ غلطی ہے ہم لوگوں کی. کاموں کی تقسیم غلطی نہیں ہے، احترام نہ دینا یہ غلطی ہے. احترام دیں اور کاموں کی تقسیم کریں. جس کا جو کام ہے اس کو کرے اور کسی میں آر نہ سمجھے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. صاحب میرا خیال میں ہاں اب سنیں ذرا، لکھا ہے گلگت بلتستان میں انڈے 250 روپے، پیٹرول نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، ان سے رابطہ نہیں ہو رہا. آپ کے علم میں اگر ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر یہی سیلاب بڑھتا ہوا کراچی میں آتا تو ہمیں پہلے سے الرٹ رہنا تو ہے، مگر ساتھ میں کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کے لیے میں چونکہ اپنی داستان کئی دفعہ سولجر بازار میں اور دوسری جگہوں پہ دہرا چکا ہوں، لہذا میں بار بار نہیں دہراتا، اس کو چھوڑ دیتا ہوں. میرا اپنا یہ خیال تھا کہ ہمیں اپنے طور پر کچھ زمینوں کی آبادی کے اوپر، کچھ آبادیوں کی تشکیل نو کے اوپر محنت کر لینی چاہیے تھی. شاید آپ کی خدمت میں ہوگا، میں 2 سال پہلے عرض کیا تھا کہ ہمیں زرعی زمینوں کے اوپر پہنچ جانا چاہیے، ان کو آباد کر لینا چاہیے. شاید آپ کی خدمت میں عرض ہوگا، اوپر والی منزل میں کھڑے ہو کر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ کراچی اور حیدرآباد کے درمیان بڑے شہر کو بسانے کی کوشش کریں جس کے اندر اپنی زندگی کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں. ابھی میں صرف اس بات پہ کھول رہا ہوں کہ ہم نے 2 سال ضائع کر دیے اور کچھ نہیں ہوا. ہم نے 2 سال ضائع کیے. اب اس بات پہ ڈر رہا ہوں کہ خدا نہ کرے اگر وہ ہو گیا جو میری کھوپڑی میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے، تو ایک طرف سے میں اپنے آپ کو مطمئن کر لوں گا کہ میں نے کہا تھا، دوسری طرف سے کوڑوں گا اس بات پر کہ کہنے کے باوجود بہت کچھ نہیں کر سکا. یہ وہ چاہتا تھا کہ یہ ہو جانا چاہیے تھا. اچھا اگر یہ کر لیتے اور سیلاب بھی نہ آتا، کوئی تباہی نہیں آتی، تو کوئی نقصان نہیں تھا ہمارا، صرف تھوڑا سا پیسہ لگنا تھا. لیکن خدا نہ کرے کر لیں نہ کرے اور وہ سب ہو گیا جو کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اور یہاں پر بھی یہی ہے. 3-4 سوال رہ گئے، آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. لکھا ہے کہ کسی کالم میں انہوں نے پڑھا کہ 2 ماہ کے بعد سب اچھا ہو جائے گا کیونکہ مصیبت میں لوگ روئیں گے تو خدا مہربان ہوگا. پہلے روئیں تو صحیح. ابھی اس بات پہ سوچ رہے ہیں کہ سیلاب کیسے آیا، لوگ کیسے ڈوبے، ان کو نکالنا کیسے ہے. ابھی تک کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ خدا نے یہ کیا کیوں ہے، کن اعمال کے نتیجے میں یہاں تک پہنچے، نہیں سوچ رہے. ابھی کیا ہوگا؟ ابھی سیلاب زدگان کی امداد کی جمعآوری کے لیے میوزیکل کانسرٹس ہوں گے. یہ مسخرے ہوں گے ابھی. یعنی جس کی خاطر مصیبت آئی اسی کے ذریعے مدد طلب کی جائے گی. یہ ہوگا. بے خبری کی انتہا ہے. میں نے عرض کیا نا، قوم کے سر پہ عذاب کا بادل آیا ہوا ہوتا ہے، نیچے گارے ہوتے ہیں کہ بارش برسنے والی ہے. صحیح ہے، صحیح ہے. اب تقریباً تکراری سوالات.
عربی پڑھنا نہیں آتا، مردے کو اردو میں قرآن پڑھ کے بخشوا سکتے ہیں، خوش قسمتی سے مردوں کو ساری زبان آتی ہے، ان کو کوئی پرابلم نہیں رہتی۔ مجھے یاد ہے یہاں پر کسی زمانے میں ایک صاحب کہتے تھے کہ قبر میں جو فرشتے سوال کریں گے نا وہ بھی عربی میں ہوں گے، تو کم سے کم وہ جو سوال کریں گے ان کی عربی یاد کر لو۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ قبر میں بھی ایک لینگویج کا انسٹیٹیوٹ بنانا پڑے گا کہ جو یار کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ دنیا کی داستانیں، زبانیں، فرشتے زبانوں میں نہیں بولتے، فرشتے کچھ اور کر رہے ہیں۔ جس کو ٹیلی پیتھی آتی ہو وہ بول کے سمجھائے گا یا فکر سے سمجھائے گا؟ کیوں بولے گا؟ بولنا میڈیم ہے اس کے لیے جس کو فکر پڑھنی نہ آتی ہو۔ جس کو فکر پڑھنی آتی ہو وہ کیوں بولے گا؟ بولنا میڈیم ہے، زیادہ نہیں ہے۔ خدا نے مثال اگر کلیم ہے تو وہ بولنے والا کلیم نہیں ہے، ابلاغ کر دے گا۔ آپ کی تشریف آوری کا انتہائی شکریہ۔ موضوع ہمارا خدا جوئی پر تھا، اور خدا جوئی سے ہوتے ہوتے سیلاب اور ان مصیبتوں کی طرف بھی عرائض آپ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ لب لباب کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ خدا تعالی انشاءاللہ ہمیں اور آپ سب کو دین خدا پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ خدا تعالی سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار جن لوگوں نے اس جگہ اور دین کی خدمت کے لیے دوسری جگہوں کی تشکیل دی ہے ان سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ خدا تعالی سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار ماہ مبارک رمضان ہے، قرآن کریم کی ہدایت کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ جو لوگ مشکلات میں مبتلا ہیں، آج ایک دوست نے ابھی عرض بھی کر رہا تھا، جیکوباد سے فون کر کے بتایا تھا، جیکوباد کے مومنین میں سے ہیں، کہنے لگے کہ پہلے ان سے کہا کہ وہاں شہر خالی کرو، کئی لاکھ لوگوں نے جیکوباد کا شہر خالی کیا، پھر وہاں سے نکل کر بلوچستان کی طرف آئے، ڈیرہ العیار نام کر کے ایک علاقے کی طرف اعلان ہوا کہ یہ بھی خالی کرو، تو کہہ رہے ہیں کہ شکارپور اور سکھر کی روڈ بند ہے، اور اب جو اگلا راستہ ہمارے سامنے بچا ہے وہ 350 کلومیٹر کوئٹہ کا راستہ ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سے مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم 350 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے کوئٹہ پہنچیں۔ کتنی گاڑیاں اویلیبل ہیں؟ اور کہنے لگا کہ اس وقت لٹرلی ہم لوگ ہائی وے پر ہیں، ہزاروں دسیوں ہزار لوگ روڈ پر ہیں کہ کہاں جائیں نہیں معلوم، کہاں جانا ہے، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کہاں جائیں گے، ہمیں خبر نہیں ہے کیا ہو رہا ہے ابھی۔ خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگارہ جو اس مصیبت میں مبتلا ہے ان کی مصیبت کو آسان فرما، اے پاک پروردگار جو ہماری ذمہ داریاں ہیں انجام دینے کی توفیق نصیب فرما، اے پاک پروردگار جن اعمال کے نتیجے میں یہ ساری مصیبتیں آ رہی ہیں تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان گناہوں کی مغفرت فرما، ان غلطیوں کی اصلاح فرما، ہمیں سچے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانے ساروں میں قرار فرما، اے پاک پروردگار اچھی موت کے دیتے ہوئے امامت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔